دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم طبی عملے کی بات کرتے ہیں تو اس وقت صوبے میں ینگ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کی بڑی تعداد بے روزگار دکھائی دیتی ہے۔ یہ وہ بنیادی وجوہات ہیں جو شعبہ صحت کے لیے بہتری کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ اگر ہم مجموعی طور پر نظام صحت کے درپیش مسائل پر نظر ڈالیں تو ایک لمبی فہرست تیار ہو جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں آبادی کے لحاظ سے طبی انفراسٹرکچر کو بہتر بنانا ہوگا۔ عالمی اداروں کے مطابق کسی بھی حکومت کو اپنے جی ڈی پی کا 5 سے 10% حصہ صحت کے لیے مختص کرنا چاہیے، لیکن گزشتہ کئی دہائیوں سے کسی بھی حکومت کی جانب سے شعبہ صحت پر خرچہ جی ڈی پی کے 3% سے نیچے ہی رہا ہے۔ صحت کے 70% سے زیادہ بڑے مراکز چند بڑے شہروں میں موجود ہیں، جبکہ دیہی علاقوں میں صحت کی ناپید سہولتوں کی وجہ سے ہر سال یرکان، تپیدک، زچگی، دل کے امراض، ڈیابیٹکس کے امراض سے اموات ہو رہی ہے۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ دنیا شعبہ طب میں جدت کی جانب گامزن ہے، اور ہمارے صوبے میں آج بھی ادویات کی کمی، ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کی کمی، مریضوں کے بیڈ نہ ملنے اور او پی ڈی سمیت انصاف صحت کارڈ کے حصول کے لیے لمبی قطاروں میں ٹھہرنا پڑتا ہے۔ ہمیں اس کلچر سے باہر نکلنا ہوگا۔ خیبر پختونخوا کی تمام آبادی بہترین علاج معالجے کے لیے پشاور کا رخ کرتی ہے یا پھر ملک کے دیگر صوبوں کو ترجیح دیتی ہے۔ یہ صوبائی حکومت کی ہیلتھ پالیسی کی ناکامی کا واضح ثبوت ہے۔ سرکاری اسپتالوں میں سہولیات کی کمی، ناقص انتظامات اور ماہر ڈاکٹرز کی کمی عام شہریوں کو مشکلات میں اضافہ کرتی ہے۔ حکومت کی غیر مؤثر پالیسی اور طبی شعبے کو ترجیح نہ دینے کی وجہ سے سینئر ڈاکٹرز اور ماہرین صحت مایوس ہو کر سرکاری ادارے چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ خصوصاً دیہی علاقوں میں صورتحال انتہائی تشویشناک ہے، جہاں بنیادی طبی سہولیات تک دستیابی بھی مشکل ہوگی۔ حکومت کو فوری طور پر صحت کے شعبے کی سنجیدگی سے لیتے ہوئے اصلاحات لانے کی ضرورت ہے تاکہ عوام کی بہتری طبی سہولت میسر آئیں اور ماہر ڈاکٹرز دوبارہ سرکاری اداروں کا حصہ بن سکیں۔ خواتین و حضرات، مجھے خوشی ہے کہ آج میرے سامنے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ غیر ملکی ماہرین طب ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ میں اس موقع پر نامساوی حالات میں شعبے میں صحت میں گراں قدر خدمات پر ڈاکٹرز، طبی عملہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ تاہم آج اس کانفرنس کی توسط سے ہمیں آج کے دن کو یوم عہد کے طور پر لینا چاہیے کہ ہم اپنے نظام صحت کو بہتر بنانے کے لیے سنجیدہ اور بھرپور کوشش کریں گے۔ بلا شبہ ہمارے طبی نظام کو درپیش چیلنجز بہت بڑے ہیں، لیکن اگر حکومت، ادارے، طبی ماہرین، میڈیا اور سب سے بڑھ کر عوام ایک ہو کر مثبت کوشش کریں تو مجھے یقین ہے کہ ہم ایک بہترین جدید طرز پر طبی سہولیات پر مبنی نظام تشکیل دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آخر میں حاضرین کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ ہمارے دوستوں نے جو یہاں پر ہمیں تجاویز دی، خاص کر ہمارے یہاں پر ینگ ڈاکٹرز کی طرف سے تجاویز آئیں۔ پہلے بھی ان کی تھی جب ہم ماضی میں اپوزیشن میں تھے، پھر ہم حکومت میں پی ایم ڈی سی کے حوالے سے تھی، پی ایم سی کے حوالے سے تھی، ینگ ڈاکٹرز کے حوالے سے تھی۔ ہم نے اپنی پوری کوشش کی کہ اس کو ہم بہتر کر سکیں۔ 100% ہم بہتر نہیں کر سکے، لیکن ابھی بھی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے ینگ ڈاکٹرز کی جو ہے آواز کو سنیں اور جو بھی بہتری ہم کر سکیں وہ کریں۔ پچھلے دنوں بھی جو ہے میری فیڈرل منسٹر جو ہے ہمارے ہیلتھ کے، ان سے میری ملاقات ہوئی تھی اور میں نے ان کو اپنے صوبے آنے کی دعوت دی ہے۔ تو میں اپنے ڈاکٹر صاحبان سے بھی جو ہمارے یہاں پر آج موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں، ان سے بھی کہوں گا کہ آپ اپنی ریکمنڈیشنز دیں۔ میری کوشش ہوگی جب وہ ہمارے صوبے کا یا پشاور کا وزٹ کریں تو آپ کی سفارشات اور آپ کی میٹنگ ان کے ساتھ ہو، تاکہ ہم اپنے صوبے کی بہتری کے لیے اس پہ کچھ نہ کچھ ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ کیونکہ سب کو معلوم ہے، اور یہاں ڈیبیٹ میں بھی بات ہوئی کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد زیادہ چیزیں صوبے کے پاس ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو مرکز کے پاس ہوں اس سے بھی جو ہے مستفید ہو سکیں۔ یہاں پر بات چیت ہوئی صوبوں کے حوالے سے کہ پازیٹیو بھی ہوئی، نیگیٹو بھی ہوئی چیزوں۔ نیگیٹو اس حوالے سے نہیں تھی، ہم کہتے ہیں کہ تنقید ہونی چاہیے، ہم پہ بھی تنقید کرے، تنقید برائے اصلاح ہو تو اچھی بات ہے۔ لیکن یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ جب ہم تنقید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں کہتا ہوں کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے لیکن آپ کو کچھ نہیں پتہ۔ میں اگر ڈاکٹر نہیں ہوں اور میں انجینئر ہوں تو میں کہوں کہ مجھے
تو ڈاکٹرس کا بہت زیادہ پتہ ہے، لیکن شاید مجھے انجینئرنگ کا اتنا پتہ نہیں ہوگا جتنا ڈاکٹر کے متعلق پتہ ہوگا. لیکن ہمارا انفارچونیٹ بات ہے کہ جب بھی ہماری حکومتیں آتی ہیں تو ہم ایسے شخص کو وزیر بناتے جو جس کو میڈیکل کا کوئی ایکسپیرینس ہی نہ ہو. اگر آپ ہمارے صوبے میں بھی دیکھیں تو میرے خیال میں لائر ہیں جو ہمارے جو ہے وہ ہیلتھ کے منسٹر ہیں، اور ہمارے ایجوکیشن منسٹر پھر ایسے آ جاتے ہیں جن کے اوپر ماضی میں انفیئر مین کے کیسز بنے ہوں. اب جس کے اوپر اگر میرے اوپر انفیئر مین کا کیس بنا اور میں ایجوکیشن منسٹر ہوں گا تو میں کیسے اس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو چلا سکوں گا. لہٰذا میں چاہیے کہ ہمیں پالیٹکس کرنی چاہیے، لیکن کم از کم ایسے ادارے چاہے وہ ہیلتھ کے ہوں چاہے ایجوکیشن کے ہوں، ایسے ہم وہاں پر اپنے ٹیم لے کر آئیں تاکہ ہم اس کے ساتھ بہتری لا سکیں. اب مجھے بتائیں کہ ہم اپنے صوبے کو اگر اسکائپ اور زوم کے ذریعے چلائیں اور ایک شخص امریکہ میں بیٹھا ہو اور وہ کہے کہ میں سب اس سسٹم کو چلا سکتا ہوں، بیٹھا ہو امریکہ میں ہے اور ہمارے صوبے کو چلائے. وہ لوگ چلا سکتے ہیں کہ جو پریکٹیکلی صوبے میں موجود ہوں، جو گراؤنڈ پہ موجود ہوں، جن کو پتہ ہو کہ ہمارے ہاسپٹلس میں کیا ہیں. میرے پاس ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا ایک سربراہ آیا چند ہفتے پہلے یا 2-3 مہینے پہلے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے مرج ڈسٹرکٹس میں ہاسپٹلز میں ہم نے مشینیں دی ہوئی ہیں اور اس کو تقریباً 1.5 سال ہو گئے کہ مشینیں ابھی تک ہم کھول بھی نہیں سکے اور ہم وہاں پر جا بھی نہیں سکتے. تو اگر ہم اس چیز کو اگر ہم دیکھیں کہ ہم ایسے ابھی یہاں پہ ظاہر شاہ صاحب نے ذکر کیا مرج ڈسٹرکٹ کے حوالے سے، تو پرابلم تو یہ ہوتا ہے کہ جب فیصلے ہوتے ہیں تو اب مرج ڈسٹرکٹ ہو کیا مرجر کے وقت وہاں کی عوام سے پوچھا گیا کہ آپ مرج ہونا چاہتے ہیں کہ نہیں. فیصلہ ہو چکا ہے، اب مرجر ہو چکا ہے. ہم فیصلہ پہلے کرتے ہیں اور سوچتے بعد میں. اب جو چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ مرج ڈسٹرکٹ میں ہونی چاہیے تھی، اس میں تھوڑا سا ایک پولیٹیکل سٹیٹ میں آئے گی. جب ہم نے ایک ریاست نے ایک وعدہ کیا تھا مرج ڈسٹرکٹ کے لوگوں کے ساتھ کہ آپ کو 100 ارب روپے سالانہ ہم ترقیاتی آپ کے ہم ہاسپٹل بنائیں گے، اسکول بنائیں گے، روڈز بنائیں گے، تو 100 ارب روپے کہاں پہ؟ کتنے پیسے ہیں مرج ڈسٹرکٹ کے لیے؟ اور اگر ہم بات کریں پھر اگر اسلام آباد میں ہر روڈ کے اوپر انڈر پاس بنے گا اور وہاں پہ مرج ڈسٹرکٹ کے لوگ جائیں گے اور بولیں گے کہ اسلام آباد اور پشاور اور لاہور اور کراچی اتنا جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکے اور ہم کہاں پر ہیں کہ آج ہم 3G کو اور موبائل سروس کو رو رہے ہیں، ہمارے پاس روڈز نہیں ہیں، BHUs نہیں ہیں، ہاسپٹلز نہیں ہیں. تو پھر وہاں سے آوازیں تو اٹھیں گی جب آپ برابری کے حقوق نہیں دیں گے. اور پھر جب اگر مرج ڈسٹرکٹ کے لیے پیسے آئیں گے، فار ایگزامپل وہ میرے پاس آئیں گے، صوبائی حکومت کے پاس آئیں گے اور وہ کسی اور ہیڈ میں خرچ ہو جائیں گے، تو پھر کیا امید آپ رکھتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ اگر ہم خود اپنے آپ سے اگر وہ سوال ہم کریں کہ یہ چیزیں اگر ہم پہ گزر رہی ہوتی تو ہم کیا کر رہے ہوتے. یہاں پر ڈاکٹر سرفراز صاحب نے بڑی اچھی بات کی، افریدی صاحب نے ایک پبلک ہیلتھ کانفرنس کی. اگر آپ ہمیں اس پہ سپورٹ کریں، ڈاکٹر جان باز صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ ایک پروپوزل ہمیں دیں تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ڈیفینیٹلی ہم آپ کو بالکل اس پہ فلی سپورٹ کریں گے. ہم یہاں پر اگر آپ کہیں بالکل آپ ہمیں ایک پروپوزل دیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ اس قسم کی چیزیں ہوں جس میں ہم کچھ ان پٹ اس صوبے کے لیے دے سکیں، اس ملک کے لیے دے سکیں، ایک اچھی چیزیں کر سکیں. ہمارے جذباتی دوست ارباب صاحب نے بڑی جذباتی تقریر بھی کی امن و امان کے حوالے سے، باقی حوالوں سے. بالکل ان کی باتیں بہت سی چیزوں پہ ٹھیک بھی تھیں. اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ہم نے پہلے بھی کام کیا، دوبارہ بھی انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر ہم قائم کریں. لیکن یہاں پر چیزیں ہوتی ہیں کہ ہر کوئی کہتا ہے میں کام نہیں کرتا. جیسے ارباب صاحب نے کہا کہ جی ہر چیز ایجنسیوں پہ ڈال دی جاتی ہے. جب پرابلم یہ جب ہم حکومتیں کام نہیں کریں گی، جب حکومتیں کام نہیں کریں گی اور آپ سیلاب بھی ہے تو آپ بولیں گے جی فوج آ جائے، زلزلہ بھی آپ آ جائیں فوج آ جائے، جو بھی چیز وہ بولے ہیں بس آپ یہ فوج کے حوالے کر لیں، باقی جو ہے اس کا ٹائم آ جائے ڈیولپمنٹ کا یا اسکیموں کا تو وہ ہمیں دے دیں. جب آپ خود انکروچمنٹ کرنے دیں گے ایک ڈپارٹمنٹ کو اور ایک ادارے کو، پھر آپ کل گیلہ نہ کریں گے ہمارے ڈپارٹمنٹس میں انکروچمنٹ ہو رہی ہے. آپ خود بلا رہے ہوتے ہیں کہ جی آ جائیں، یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ جی یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں بعد میں کہیں. لہٰذا اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر حکومتیں اپنا کام ٹھیک طریقے سے کریں تو پھر میں سمجھتا ہوں کوئی بھی انکروچمنٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. اگر آپ دیکھیں آج اگر ہم ہیلتھ کے حوالے سے کریں، یہیں پہ ہماری حکومتیں خود ہی ہمارے چیف منسٹر آف دی پروونس کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے سابق جو وزیر تھے انہوں نے ہیلتھ میں جو ہے یہ غلط کام کر لیے ہیں، یہ کیے ہیں. چلو اگر ہم کہیں شاید یا کوئی اور میڈیا کا دوست کہے یا کوئی اور کہے تو چلو ٹھیک ہے جی یہ تو الزامات لگا رہے ہیں. اب اپنا ہی چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس کہے کہ میرے وزیر نے یہ کام کیے ہیں، تو پھر آپ کیا ایک میسج دے رہے ہیں
اور دوسرے کو بلیم کرے، تیسرے کو بلیم کرے، تو پھر آپ مطلب ہے کہ آپ کیا ایک میسیج دے رہے ہیں؟ پھر تو آپ خود اپنی انویسٹیگیشن کریں. اگر آپ کے وزیر نے یہ غبن کیا ہے یا چوری کی ہے فار ایگزامپل، اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس کو مثال بنائیں دنیا کے لیے اور صوبے کے لیے کہ اگر آپ نے آئندہ کسی نے کیا تو ہم یہ کریں گے. الزامات لگانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے ایسی ہی چلی رہتی ہیں. یہی جو گزارشات تھی، میں آخر میں دوبارہ ڈاکٹر جان باز صاحب کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے آج ایک پازیٹیو اور بڑا اچھا ایک فورم ہمیں دیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیریز آف کانفرنسز ہماری انشاءاللہ آپ کی سپورٹ کے ساتھ چلتی رہیں گی. میں آخر میں تمام شرکاء کا فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص کر اپنے ان دوستوں کا جنہوں نے باہر سے ٹریول کیا اور یہاں پر آئے اور ہمیں یہاں پر جو ہے وہ خدمت کا موقع بھی دیا. تھینک یو ویری مچ. السلام. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا ہیلتھ پالیسی سے خطاب.